جب اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا تُونے جوانی کی راتوں میں زنا کیسے کیا تھا، تو اس کی زبان میں طاقت کہاں سے آئے گی اللہ کو جواب دینے کی۔ جب یہ پوچھا جائے گا کہ تو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، کہاں سے لاؤ گے؟ ہیرو ہیروئن سے پیار کرنے والوں کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے زبان میں طاقت قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ چر چر چلنے والی زبان پر قدرت مہر لگا دے گی۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ جوانی کے بارے میں پوچھا، کہاں گزار رہے ہو جوانی کو؟ نشے میں، جوے میں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے میں، زنا کی فلمیں دیکھنے میں۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، 3 بار مر مر کے زندہ ہونے کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ جملے پہ غور کریں، سلمان فارسی کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار سلمان فارسی موبائل کی گندگی کو مشکل پاسورڈ سے چھپا کر کے جعلی اور سو کارڈ متقی بننے والوں ذرا تصور تو کرو۔ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں 3 بار مر مر کے مجھے زندہ کیا جائے، مار مار کے زندہ کیا جائے، یہ تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا 3 بار مر کر زندہ کیے جانے پہ وہ تکلیف نہیں ہوگی جتنا ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پہ جو عذاب ہوگا نا، وہ عذاب اتنا بڑا ہوگا کہ 3 بار مر کے اٹھانے پر بھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا اس عذاب کو جھیلنے میں تکلیف ہوگی۔ بتاؤ آج میری قوم کے جوان کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم رونا روتے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم لٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، کسی قوم کا جب جوان سنورتا ہے اس قوم کو کاٹا نہیں جاتا، پیٹا نہیں جاتا، لوٹا نہیں جاتا۔ جس قوم کا جوان آوارہ، عیاش، مکار اور دین سے دور ہو جائے پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا ہمارے مذہب میں جوانوں کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور ہم بھی جوانوں کی قدر کرتے ہیں، بوڑھوں کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن جوانوں کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانوں کی قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو۔ فرمایا کیوں؟ جوانوں کی قدر اس لیے کرو، آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، لیکن مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ جس نے سب سے پہلے دعوت قبول کی وہ 37 سال کا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ 37 سال کا وہ کڑیل جوان جس نے دعوت قبول کی، وہ 27 سال کا کڑیل جوان سیدنا عمر ابن خطاب تھے، وہ سیدنا عثمان غنی تھے، وہ 10 سال کا جوانی کی طرف بڑھنے والا پوری بے باکی کے ساتھ سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سید العرب سیدنا مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات تھی۔ 7 جوان تھے، سعید جوان تھے، طلحہ جوان تھے، زبیر جوان تھے، بلال جوان تھے، صہیب رومی جوان تھے، اللہ اکبر، یہ سب جوان تھے۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں حضور پہ آنے والے تیروں کو میں نے اپنے سینے پہ احد میں روکا تھا، اس وقت میری عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی، میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں اگے تھے کہ میں نے حضور کے آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانی کو کہاں گزار رہے ہو؟ اللہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اگر آوارگی میں گزارو گے جوانی کو، بات سمیٹتا ہوں، طویل نہیں کروں، میرے بعد ایک خطاب اور سننا ہے، ایک خطاب سن چکے ایک اور سننا ہے، لیکن شارٹ کر رہا ہوں، بہت مختصر، ہو سکے تو بہت اختصار سے بات سمیٹ لوں گا، دستار بھی ہونی ہے، اشارہ مجھے ملا ہے کہ دستار بھی ہونی۔ توجہ فرمائیں، اگر جوانی کو گناہ اور پاپ میں گزارا، اللہ رب العزت جو جوانی میں عیاشی اور آوارگی کرتے ہیں ان پر اتنا سخت اور دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے تو ان کو موت نہیں آتی، چادروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں۔ جوانی میں جرائم کے گل کھلانے والوں بڑھاپا بڑا بدترین آتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد مقدس کے بازار سے گزر رہے تھے، اب یہ کلام ایسا پڑھا گیا کہ بغداد نگاہوں میں پھر گیا، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ
پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں. اللہ ہم سب کو بغداد معلیٰ کی حاضری ادب کے ساتھ عطا ہے. اللہ اکبر. بڑی عظیم تمنا ہے. اللہ اکبر. بغداد معلیٰ کی سرزمین پر سید الطائفہ جنید بغدادی بازار میں ہے. ایک بڈھا بڑے میاں بوڑھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا. تو مریدوں نے کہا بغداد کے لوگ کتنے سخت ہو گئے کہ بڈھے کو بھیک نہیں دے رہے. جنید بغدادی سرکار نے فرمایا اور پھر اس پر تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. مسلمانوں سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں جس کو فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے. اس سے حضور کا دل. سوچو اللہ قبر میں نبی کا اتنا خیال فرمائے کہ 70,000 فرشتے صبح کو بھیجے کہ شام تک تم درود پڑھو محبوب پر. 70,000 شام کو بھیجے کہ تم صبح تک درود پڑھو میرے نبی پر. اللہ خود بھی درود بھیجے فرشتوں کو بھی درود بھیجوائے کہ تم بھی درود بھیجو. اور ایک بار جو فرشتہ آ جائے دوبارہ پھر وہ آ نہیں سکتا. اور ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ زنا کے تیر, داڑھی مڈا کر تیر, گانے سن کر تیر, عورتوں پہ ظلم کر کے تیر, گناہوں کو کر کے تیر. سوچو جو قوم ایسی بھی قوم دنیا میں کوئی گزری ہے جو اپنے نبی کا دل چھننی کرے, نبی کے دل پہ نشتر لگائے. سوچو وہ دل جس دل کا خیال قدرت کو اتنا ہے کہ صرف نظریں اٹھ جائے حسرت سے تو اللہ قبلہ بدل دے اور بتا دے کہ میں بے نیاز ہو کر تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل سکتا ہوں. تو وہ بے نیاز ہو کر قبلہ بدل دے اور ہم مجبور اور غلام ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے, زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے. ہزاروں کی محفلیں جمع ہو رہی ہے تقریر سننے کے لیے. زندگی بدلنے کتنے آ رہے ہیں, زندگی تبدیل کرنے کتنے آ رہے ہیں. بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں, یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ہم سب کے دل کا خیال کرتے ہیں. دکان بند کر کے شادی میں کیوں جا رہے ہو پتا ہے؟ یار دوست کے بیٹے کی شادی ہے, میرا یار ناراض نہ ہو جائے. سمدھی کے گھر پر دکان بند کر کے میت میں اس لیے جا رہے ہو یار میرے سمدھی کے باپ کی میت ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. سمدھی کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے, دوست کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے, رسول اللہ کی خوشی کے لیے کیا نماز کے وقت تو دکان بند نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں, سب کی خوشی کا خیال کر رہے ہو, نبی کی خوشی کا خیال کب کرو گے؟ سب کے بلاوے پر جا رہے ہو, نبی کے بلاوے پر کب آؤ گے؟ یہ مؤذن جو 5,000 روپے کو تم نے رکھا ہے یہ اس کی آواز نہیں ہے, آواز اس کی ہے, مگر وہ نبی کا نمائندہ بن کر تمہیں بلا رہا ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. اس آواز کو معمولی مت سمجھنا اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہے جو 5 وقت بلا رہا ہے. ورنہ اذان کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے, حی علی الصلاۃ, بس حی علی الصلاۃ کے علاوہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ مگر اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی نماز کے لیے بلانے والا شروع کر رہا ہے, مجھے جس نے کھڑا کیا ہے, جس کا میں نمائندہ بن کر کے تمہیں بلا رہا ہوں, وہ کوئی معمولی ہستی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ذہن میں سوال آتا ہے جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ ہے کیسا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. سب سے بڑی نشانی ہے. بولنا کیا چاہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ. آؤ نماز کی طرف, نماز کی طرف آؤں گا تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح. نماز کے لیے آنا تیرا کام ہے, کامیابی عطا کرنا اس کے کرم پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت اولاد رسول حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا. یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ تقریباً 70% قرآن
اسی کی وضاحت کر رہا ہے۔ تقریباً قرآن مقدس کا 1/3 حصہ، قرآن مقدس کی 70% آیتیں اس عقیدہ آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے۔ اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے۔ وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی؟ جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر، کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش کی۔ ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا۔ بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ اموات، کہ تم انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ باس بادل موت کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جیسے اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، ویسے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ جاتا۔ یہ عقیدہ آخرت اتنا ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس عقیدے کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر عملی طور پر مدھم کر رہے ہیں یا اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب کا جو بنیادی طور پر اس کی وجہ اگر نظر آئے گی تو یہ کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے، اس کو فراموش کرتا جا رہا ہے۔ اگر دنیا کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جواب دینا، اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لے، اللہ اکبر، صرف ایک چھوٹا سا بچہ یہ سوچ لے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، تو بچہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے۔ وہ بچہ جس کا پورا عقیدتوں کا محور چاکلیٹ ہے، جس کی پوری محبتوں کا محور کھلونا ہے، لیکن جب امتحانات کے دلوں میں ملتا ہے تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہے دعا کریے کہ میں پاس ہو جاؤں، دعا کریے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ مجھے بتائیں، اگر امتحان پر یقین ایک چھوٹے سے بچے کو ہو جائے تو وہ بچہ بھی اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر بچے کو امتحان کا یقین ہو جائے اور فیل ہونے اور پاس ہونے کے فوائد اور نقصانات پتہ چل جائے تو وہ بچہ پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ چھوٹے بچے امتحان کے دنوں میں کھیلنا کودنا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، رات جگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہم اپنے بچوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے؟ انہیں امتحان کے خیال نے کھیلنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے کودنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے سونے سے باز رکھا ہے۔ مسلمانوں، اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ انسان اس سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی، دنیا کا ایگزامینر اللہ اکبر رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے۔ دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے کچھ نمبرات بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے، اللہ
अल्लाह अकबर, उसकी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। अब जरा तवज्जो फरमाना, उसकी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। वो कैसा इम्तिहान लेने वाला है, वो कैसा सवाल पूछने वाला है, वो कैसा हिसाब लेने वाला है। अल्लाह अकबर कि अगर मासूम शजरे ममनुआ को हाथ में ले ले तो वो उस मासूम से अपनी गैरत की बुनियाद पर उसके कपड़े भी वापस ले लेता है, उसको जन्नत से भी निकाल देता है। और अल्लाह अकबर फिर वो मासूम 200 साल तक के दुआएं करता है, पुकारता है। तो शान बेनियाजी का आलम यह है कि उसको 200 साल तक जवाब भी नहीं दिया जाता। अल्लाह अल्लाह, अहले सुन्नत के एतबार से हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह आदम से नाराज न हुआ था। हजरत आदम ने कोई खता भी नहीं की थी, हजरत आदम ने कोई गुनाह भी नहीं किया था, बल्कि आदम से तो लग़्ज़िश पैगंबराना वाक़ई हुई थी, लग़्ज़िश मासूमियत वाक़ई हुई थी। उसके बावजूद भी उस पहले इंसान को जन्नत से निकालकर कपड़े वापस लेकर, जरा यहां पर मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, इब्ने अब्बास से लेकर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तक आप किसी की भी तफसीर उठा करके पढ़ लें, हजरत आदम को सिर्फ जन्नत से बाहर नहीं किया गया बल्कि जन्नत का लिबास भी वापस ले लिया गया। थोड़ी देर जरा तवज्जो करें, जिसको मस्जिद मलाइका बनाया जाता है, जिसको अपने हाथों से तख्लीक किया जाता है, जिसकी तख्लीक अपने हाथों से की जाती है, जब गैरत पर आते हैं और शान बेनियाजी का इजहार करते हैं तो कपड़े तक वापस ले लेते हैं ताकि आगाह हो जाओ, हमारे रहीम और करीम होने पर धोखा मत खाना, हमारी गैरत का भी अंदाजा कर लो। जब मासूम मस्जिद मलाइका बनाने के बाद जन्नत से बाहर जा रहे हैं, और सिर्फ जन्नत ही से नहीं जा रहे हैं बल्कि कपड़े भी वापस दिए जा रहे हैं, तो बताओ तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा क्या अंजाम होगा, तुम कहां रहोगे। और फिर कोई खता भी नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं है, लग़्ज़िश पैगंबराना है, उस पर जब गैरत का इजहार ये है। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, जो लोग जिना करते हैं और जिना के बाद वो इस खुशफहमी में मुब्तला है कि नहीं मौलाना अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, वो हमें जन्नत ही में दाखिल फरमाएगा। कोई लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं और फिर ये तसव्वुर करते हैं कि मौलाना अल्लाह तो बख्शने वाला है, वो रहीम और करीम है। जो लोग सूद के धंधे करके हराम लुक्मा अपने पेट में डालते हैं, फिर भी उनका ख्याल ये है कि अल्लाह रहीम और करीम है, वो हमें बख्श देगा, तो वो ये लोग ये सब चीजें नहीं देखते क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहला इंसान जो तमाम नबियों का बाबा है, जो तमाम वलियों का बाबा है, जो तमाम सहाबा का बाबा है, यानी सारे इंसानों के जो बाप हैं, उनके साथ इजहार गैरत करके हमें मुतनब्बे फरमाया, हमें तंबीह फरमाई कि हमारी शाने बेनियाजी का अंदाजा करो। वही अल्लाह हमसे हिसाब लेगा, रब तबारक व तआला हिसाब लेगा। अब बताओ मुसलमानों, हमने हिसाब की क्या तैयारी की है? अच्छा पर्चा भी आउट कर अल्लाह हमसे क्या पूछेगा, क्या क्या पूछेगा? तो कुरान कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। जर्रा बराबर जुर्म किया होगा, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। आइए, मुझे बहुत पूछने पर बहुत बड़ी बात याद आ गई है, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं तो दिल चाहता है कि कुछ खूबसूरत बातें आपके सामने खोली जाए, क्योंकि आप अच्छे से सुन रहे हैं, इसलिए कि जहां मजमा सुनने वाला हो तो दिल चाहता है कि कुछ दिल की बातें कही जाए। यूं तो सुनने के लिए सभी आते हैं, लेकिन आपका बड़ा अच्छा अंदाज है सुनने का। अल्लाह किससे क्या पूछ सकता है, इस बारे में कोई बेनियाज नहीं, वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है, किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। इस सिलसिले में एक रिवायत सीरत की तमाम किताबों में लिखी हुई है। अब बहुत ध्यान से सुनना, आने जाने वालों पर ध्यान देने की बजाय अब आप मेरी गुफ्तगू की तरफ ध्यान देना। सीरत की किताबों में सब ने ये वाकया लिखा है, इब्ने इसहाक को भी ले लें और उनके बाद सारे सीरत निगार कमोबेश
الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے، لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے. لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم. اب غور کریں، اس روایت کے راوی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہیں، لیکن صدیق اکبر سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا بھی کوئی جواب نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، ایک بات اندازہ کرنے، صدیق وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. یہ وہ ہستی ہے جنہیں صدیق، سبحان اللہ. اور ان ایمان والوں میں ابو ہریرہ کا بھی ایمان ہے، بلال حبشی کا بھی ایمان ہے، خالد ابن ولید کا بھی ایمان ہے، غوث اعظم غریب نواز کا بھی ایمان ہے. اندازہ فرمائیں جس کے ایمان کی شان یہ ہو اس کے دل اور سینے کی حالت کا کیا عالم ہوگا. وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اللہ اکبر. آئیے وہی صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. الفاظ میرے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. ابتدائی دن ہے، مدینہ منورہ میں اصحاب رسول ابھی نئے جو ہے وہ مدینہ طیبہ آئے ہیں. اللہ اکبر. حجروں کی تعمیر ابھی نئی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر نئی ہوئی ہے. حالات یہ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ، اللہ اکبر، کبھی لنگی ہوتی ہے بدن پر، اوپر کا کرتا نہیں ہوتا. ان حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں. بلال حبشی کا حال یہ ہے کہ بھوک سے جب مجبور ہو جاتے ہیں تو زمین پر چت لیٹ جاتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کو آرام پہنچائیں. اللہ اکبر. اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام سے آپ نے کانفرنس رکھی ہے، ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو چولہا نہیں جلتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے کوئی مبالغہ نہیں. یہ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں 3 مہینے ہو جاتے، چولہا نہیں جلتا اللہ کے رسول کے گھر میں. تو صحابہ نے پوچھا جب حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو تم لوگ کن چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو اس وقت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں اس وقت ہم لوگ 2 کالی چیزوں پر اپنا وقت گزار لیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جس کو حدیث میں روایت کیا گیا قالت اسودین، ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کر لیتے تھے. نمبر 1 کھجور، نمبر 2 پانی. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اہل سنت نے پانی کا رنگ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اس لیے کہ لوگ اب تک پانی کو بے رنگ سمجھتے ہیں. لیکن مفتی 4 ملت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی کا رنگ خود متعین فرما دیا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. اس کی ایک الگ تحقیق، الگ تفصیل ہے، میرا عنوان وہ نہیں. لیکن ام المومنین کیا فرما رہی ہے؟ ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے، کھجور اور پانی. اللہ اکبر. اب آئیے اللہ حضور کے گھر کا یہ حال ہے. اس سے میں اپنے جوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو یو پی کی زمین پر 5 وقت دیہات میں اذان گونج رہی ہے، بہار، بنگال، شام، یمن، یہ جو زمینوں پر دیہاتوں میں بھی آواز اذان کی گونج رہی ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی محنتیں کتنی ہیں؟ اتنی
اتنی محنتیں کہ جس نے اپنے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلایا اور اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے اتنی محنت فرمائی. ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. جب مسلمان ہو کر ہم اللہ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی, کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی, اس کا احساس کرو. کیونکہ پورا یہ جو مجمع ہے یہ سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا مجمع ہے. فلاح عربی لغت میں اتنا جامع لفظ ہے کہ ہر کامیابی کو یہ سمیٹ لیتا ہے. جس میں ہر کامیابی آ جائے اسی کو فلاح کہتے ہیں. فلاح سے بڑھ جامع کامیابی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. اور اذان میں مقرر ہے حیا علی الفلاح. دولت کی کامیابی چاہیے نماز کی طرف آؤ, اولاد چاہیے نماز کی طرف آؤ, عزت چاہیے نماز کی طرف آؤ, بلندی چاہیے نماز کی طرف آؤ, حکومت چاہیے نماز کی طرف آؤ, تجارت چاہیے نماز کی طرف آؤ, عمر میں برکت چاہیے نماز کی طرف آؤ. حتیٰ کہ یاد رکھنا بڑے سے بڑا لیڈر زمین پر چمچے پال کر بازاری عزت تو حاصل کر سکتا ہے مگر قبر میں عزت حاصل کرنا کسی کے بس کا نہیں ہے. مگر نماز وہ عظیم سرمایہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آدمی قبر میں بھی عزت دار ہو جاتا ہے. شرط یہ کہ سینے میں عشق رسول ہو. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. نماز پڑھو گے تو قبر میں فرشتے بھی عزت سے پیش. آپ کہتے ہو ٹرین میں ٹی سی عزت سے پیش نہیں آتا. میں نے کہا نماز پڑھا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. حضور سے وفا کی ہوتی. یار قبر میں جب فرشتے عزت سے پیش آ سکتے ہیں تو ٹرین کے ٹی سی کی کیا حیثیت ہے. جو نبی سے وفاداری فرشتوں کے درمیان معزز بنا دے وہ پولیس کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے گی, وہ مالداروں کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے. آپ دیکھو بہت سارے علماء آپ کے درمیان آتے ہیں, ان کی معاشی حالت اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے, پھر بھی تم ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے رہتے ان کے سامنے. خدا نے کروڑ پتیوں کو ایک عالم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑا کروا دیا. اللہ بتا رہا ہے دیکھ لے میرے وفادار پر انعام. یہاں مالداروں کو ہاتھ بندوا دیا ہے اور قبر میں نکیرین عزت کرتے نظر. نبی سے وفا تو کر کے دیکھو. سب کے لیے وفا, حضور کے لیے وفا نہیں. بات دور نکلی. عرض کر رہا تھا ابتدائی دور ہے اسلام کا مدینہ منورہ میں. صدیق اکبر راوی ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا. صدیق اکبر کہنے اور کئی دن ہو گئے تھے, تقریباً کم و بیش 3 دن. بھوک سے جب میرا پیٹ خالی ہوا اور کمر کی طرف لگنے لگا تو میں نے سوچا چلو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے, چل کر کے کسی کے گھر کچھ کھا لیں گے. دوپہر میں جب مجھے کوئی دیکھے گا کہ ابو بکر دوپہر میں دھوپ میں کہاں پھر رہے ہو تو پھر میں کہہ دوں گا کہ بھوک لگی ہے تو مجھے کچھ کھلا دے گا. ادھر صدیق اکبر نکلے, ادھر فاروق اعظم سے سامنا ہوا. فاروق اعظم اور صدیق دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور فاروق اعظم نے پوچھا ابو بکر میرے بھائی اس دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں کیوں نکلے ہو؟ اتنی دھوپ میں تو تم نکلتے بھی نہیں ہو, کیوں نکلے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا عمر مجھے بھوک لگی ہے, 3 دن کا بھوکا ہوں, گھر میں کچھ نہیں ہے, اس لیے وہ بھوک مجھے گھر سے باہر لائی ہے. لیکن میرے بھائی عمر تم بھی تو اس دھوپ میں باہر نکلتے نہیں, تم کیوں نکلے ہو؟ کہا میرے بھائی جو تمہارا حال ہے وہی میرے گھر کا بھی حال ہے. 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا, سوچا دوپہر کا وقت ہے کوئی مجھے دیکھ لے گا پوچھے گا کہ اس دھوپ میں کیوں پھر رہے ہو تو کہوں گا بھوک لگی ہے تو کچھ کھا کر کے بھوک کو مٹا دوں گا. ابھی دونوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آمنہ کے لال کاشان اقدس سے
مکمل شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلے، جن کی شان میرے امام یوں کہتے ہیں: آسماں خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بے شک۔ سرکار کو آتے دیکھا، آقا نے دونوں کو سلام کیا، دونوں نے عرض کی: ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، اس چلچلاتی دھوپ میں آپ باہر نہیں تشریف لاتے، آپ اس دھوپ میں کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کام بتا دے کیا ہے؟ آقا نے فرمایا: ابو بکر عمر، پہلے یہ بتاؤ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے کچھ کہنے کے بجائے فرمایا: تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے نظر جھکا کے کہا: قاسم نعمت سے یا رسول اللہ، 3 دن سے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ ملا نہیں، باہر آ گئے، بھوک باہر لائی ہے کہ ہم کچھ کھا لے کسی کے یہاں جا کے، لیکن آقا آپ کیوں باہر آئے؟ سرکار نے فرمایا: تمہارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا، لیکن اس وقت میرے گھر میں مہینہ بھر ہو گیا، مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، مجھے بھی بھوک کی شدت نے بےتاب کیا، میں نے سوچا کسی کے گھر جا کر اس کو نوازا جائے اور اس کے گھر جا کے کچھ کھایا جائے۔ صحابہ رونے لگے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں، صحابہ پر کچھ کمنٹ کرنے سے پہلے یہ قربانیاں بھی سوچ لیا کرو کہ کیا قربانیاں تھی۔ آج دوسروں کے دیکھا دیکھی اگر سنی کہلانے والے بھی اصحاب کی توہین کریں تو کتنی دکھ کی بات ہے۔ جو لوگ مسجد کا چندہ بھی نوٹ دیکھ کر دیتے ہوں ہفتے میں 1 دن اور امام کو اپنا غلام سمجھتے ہوں، وہ لوگ کمنٹ کریں گے ان صحابہ پر جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دیے، بھوکے رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کی۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم سے تو 10 کی نوٹ بھی نکلتی ہے تو دیکھ کے نکلتی ہے، بلکہ بعض ظالم تو ایسے ہیں جہاں نوٹ کہیں نہیں چلتی، وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں چندہ دے کر لوگ چلاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اور وہ لوگ کن پہ کمنٹ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پوری دولتیں داؤ پہ لگا، پوری دولت قربان کر دی۔ حتیٰ کہ صدیق باوفا تو وہ ہے جس نے تبوک کے موقع پہ کرتا بھی چندے میں دے دیا اور ٹاٹ پہن لیا، اور جب پوچھا گیا کہ کرتا کیوں دے دیا چندے میں، کہنے لگے ہم جنگ پہ جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں مسلمانوں کے پاس شہید کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، اگر کوئی میرا بھائی شہید ہو جائے گا تو ابو بکر کا کرتا کفن کے لیے کام آ جائے گا۔ یہ ان کے جذبات میں مسلمانوں، حق زندہ ہے تو حق کی آواز بھی زندہ رہے گی، اور یہی اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے۔ ہم جہاں اہل بیت کے بے دام غلام ہیں، وہیں پر ہم صحابہ کے بھی بے دام غلام ہیں، اور قدرت نے ہمیں 2 ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے، اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے۔ ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق کو آقا نے فرمایا مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور جب نکلے وہاں سے دونوں یار کو لے کر ایک صحابی کے باغ میں پہنچے، اسی باغ میں ان کا گھر تھا، وہ گئے تھے باغ میں کھجوریں توڑ رہے تھے، ان کی بیوی کو اطلاع ملی کہ حضور آئے ہیں، اپنے دونوں یاروں کے ساتھ جلدی سے شوہر کو بلایا، وہ حضور کی اطلاع سن کر کچھ تاخیر سے آئے، یعنی قسم قسم کی کھجوریں لے کر تاکہ حضور کی میزبانی کریں۔ حضور کے آگے کھجوریں رکھ دی اور آقا سے عرض کیا آقا تھوڑی دیر انتظار کریں، میں بھی کھانا بناتا ہوں۔ جلدی سے بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ بوٹیاں روٹیاں جو کی سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول نے روٹیاں اور بوٹیاں دیکھی تو دیکھنے کے بعد کھانا دیکھتے رہ گئے۔ قاسم نعمت کھانے کو کچھ دیر تک دیکھتے رہ گئے۔ صحابہ نے عرض کی آقا جو ہے وہ شروع فرمائے، کھانے کا آغاز فرمائے۔ تو آقا نے اس صحابی جس کے گھر میں حضور بیٹھے تھے کہا اگر اجازت دو، حضور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، فرمایا اگر اجازت دو تو اس کھانے سے کچھ نکالنا چاہتا ہوں۔ روٹی اٹھائی جو کی، اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی اور بوٹیاں رکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی بھوکی ہے۔
جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا ہے. جب یہ تازہ کھانا میرے سامنے آیا تو مجھے میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی بھوک یاد آ گئی. ایک کام کرو، پہلے اسے لے جا کر دے دو، میری بیٹی کھا لے، اس کے بعد میں کھاؤں گا. اور وہ کھانا جب سیدہ کے گھر پہنچا اس کے بعد حضور نے کھانا کھایا. اتنا پورا واقعہ اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی کہ ایک جملہ بیان کرنا تھا. حضور نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد پھر حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضور رو پڑے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھوکے تھے تو نہیں روئے آپ، اور آپ اب کھانا کھا کے کیوں رو رہے ہیں؟ بھئی رونا تو آدمی کو بھوکے پیٹ آئے گا نا کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے. کھا کے رونے کا مطلب کیا؟ اب آقا نے جو فرمایا، یہی ایک جملہ پڑھنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے پیش کیا. غور سے سننا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا نا، بکری کا گوشت اور جو کی روٹی. سید الطعام ہے، یہ کھانوں کا سردار ہے. کتنا لذیذ کھانا اللہ نے ہمیں کھلایا. اب میں اس پہ رو رہا ہوں. اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے نعمتیں پیدا کی گئی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کے لیے قبلہ بدل دیا گیا، جس کے اشارے ابروں پہ چاند ٹکڑے کر دیا گیا، جس کے اشارے پہ سورج پلٹا دیا گیا، اس رسول کو امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ احساس ہے کہ میں نے ایک دن آج ایک مہینہ چولہا بند رکھنے کے بعد آج بکری کا گوشت اور روٹی کھایا ہے. اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب دوں؟ حالانکہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں ہونا، وہ تو شافعی یوم النشور ہے. انہی کے اشاروں پر لوگ بخشے جائیں گے. میرے امام کہتے ہیں میں کیا، میرے احیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاد تو کافی ہے. اشارہ تیرا سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے، بھروسہ تیرا. رسول علیہ السلام کو یہ احساس تعلیم امت کے لیے بے چین کر رہا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بتاؤ میرے بھائیوں، ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتے ہو، 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے. میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، کپڑے پہننے کے لیے بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں جس کھانے کے رنگ میں ڈوب کر رزاق کو بھول گئے ہو، جن کپڑوں کے غرور میں اللہ کو بھول گئے ہو، وہ ہم سے پوچھے گا اور وہ ہم سے سوال کرے گا. کبھی سوچا ایک ہفتے کا حساب اگر اپنا پیر لے لے تو ہم ہفتے بھر کا حساب پیر کو نہیں دے سکتے. جب اللہ پوری زندگی کا حساب ہم سے لے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ کر رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ سارا نام اعمال جمع ہو رہا ہے، اور یہ سارا نام اعمال قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال. جو لوگ راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ تصور کریں کہ اللہ کا سامنا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں رات 3 گھنٹے تک زنا کی فلم دیکھی تھی خدا کے سامنے؟ وہ تو آمنے سامنے سے پاک ہے، لیکن صرف اس کی جیسی شان ہے، خدا کا سامنا ہے. یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کی تھی؟ سوچو، توجہ کرو. حدیث پاک تو یہ ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا کہیں بھی مرے. اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے جن کی چونچ ہے پرندوں کی طرح، کہیں بھی مرتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. یہ گندی فلمیں یہی طرف آپ کو لے جا رہی ہے، گندی فلمیں آپ کو یہی گندگی کی طرف لے جا رہی ہے. آپ کو احساس نہیں ہے، آپ تو سوچو رات ہے کون دیکھ رہا ہے، اکیلا ہوں کون دیکھ رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اور ایک مقام پہ
فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، حلال غذا سید العالمین وجہ تخلیق کائنات کھا لے تو روئیں، اس کے بارے میں میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں، اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، دستار بندی بھی ہونی ہے، میں جلد اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ کون کون لوگ ہیں، کون کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتے رہے، حساب کو یاد کر کے روتے؟ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے، وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو حاصل ہے۔ سلطان العارفین بایزید البسطامی، آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بسطامی کو۔ مریدین کو پتا چل گیا کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے، ہمدردی کی حضرت آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیں کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے۔ فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا، بچپنے میں مجھ سے ایک غلطی اور گناہ ہو گیا تھا، جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس غلطی کا، تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگھلنے لگتا ہے اور پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے، تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے، خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے، یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو؟ آخرت بھول گئے، آخرت کا تصور بھول گئے۔ حضرت سیدنا معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے۔ غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ معروف کرکی ہے، فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی، 40 سال سے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا، اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب معروف کر کے جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہے۔ فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ، بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا، تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں کپڑے کا بیوپاری ہوں، کپڑے بیچتا ہوں، مارکیٹ میں میری دکان تھی، ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی، رات کو آگ لگی، صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا، میری دکان صحیح سلامت تھی۔ خوشی میں نے کہا الحمدللہ، بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں۔ اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا، اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف گیا۔ حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ۔ دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سننے اینڈ پر، چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ، دستار بندی کا جلسہ۔ عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے،
جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے، جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے، یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں، عالم نہیں بنتا۔ کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا، وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا۔ عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے، ان کو بھی ایک پیغام اور آپ کو بھی، اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام، اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام۔ عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد۔ امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام۔ کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام۔ غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ محبوب الہی جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ صابر کلیر جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ یہ شان ہے میرے امام اعظم کی۔ امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی، ہم نے قبول کیا، تجھے بخش دیا، تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، امام اعظم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا۔ رو پڑے، اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا۔ لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ وعلیکم السلام۔ تشریف بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھنے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حضرت تشریف لے آئیں، حضرت کا یہ خطاب ہوگا، میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا دنیا بھر میں۔ چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا۔ اور پھر آپ رو پڑے، پوری نماز روتے ہوئے گزاری، اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ
آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما, تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا. اسی طرح روتے رہے. مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ جو وہ بجھانے کے لیے, دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے. آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے. بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا, فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا, فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی, تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر موڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا. اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں, اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا. صبح ہو گئی ہے, فجر ہو گئی ہے, اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے, آنسو بہاتے رہے. میں آتا رہا جاتا رہا, آتا رہا جاتا رہا. تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے. فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا.